بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے حکم سے خیر وعافیت سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر مصیبت، دکھ اور پریشانی سے محفوظ رکھے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ نہایت اہم موضوع ہے۔ وہ کس لیے اہم ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً 50% جو ہے لوگ اس مرض کا شکار ہیں۔ وہ کون سی مرض ہے؟ پیٹ کا باہر نکل آنا، وزن کا بڑھ جانا، یہ عام ہو گیا ہے۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کم کیسے کیا جائے۔ بہت ساری مارکیٹ میں بہت ساری میڈیسن ہیں، بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو سائیڈ افیکٹ رکھتی ہیں، لیکن لوگ یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں سائیڈ افیکٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے جو ہے یوٹیوب چینل ان معلومات سے بھرا ہوا ہے کہ یہ چیز استعمال کریں، یہ کریں، وہ کریں، تو اسی جو ہے تگ و دو میں لوگ بھاگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ یہ موٹاپا کیوں آتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، یہ کس لیے جو ہے ہمارا پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اگر ہم یہ وجوہات پہ غور کر لیں اور یہ سبب پیدا ہونے نہ دیں تو ہم موٹاپے کا شکار کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ وہ کون سی ہیں، کون سے اسباب ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے؟ ایک تو ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے فاسٹ فوڈ کو، کہ اس کو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں۔ فاسٹ فوڈ میں کیا آتا ہے؟ چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، پکوڑے، سموسے، ایون ڈیڈ بروسٹ، یہ سب چیزیں جو ہے ہم نے کھانی ہیں، ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اس کو۔ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خون کا بننے کا عمل رک جاتا ہے اور چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے اور پیٹ پہ فالتو چربی جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ جب چربی کا عمل ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے پیٹ باہر آتا ہے۔ پیٹ پہ جو ہے چربی سب سے پہلے جمنا شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پیٹ ہمارا باہر آ جاتا ہے، اور اس پیٹ کے باہر آنے کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی میں بہت سارا فرق جو ہے آتا ہے۔ عجیب سا لگتا ہے جب ہم کوئی لباس پہنتے ہیں، یا وہ دوست جو آفس میں کام کرنے والے ہیں وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو عجیب سا ان کو لگتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کو اس کا علاج بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس علاج سے 7 دنوں میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے واضح فرق محسوس ہوگا۔ عام سی چیز ہے، نہ دوا اور نہ ہی ایکسرسائز، دونوں کے بغیر یہ غذا ہے۔ صرف غذا آپ نے لینی ہے، جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو وزن ہے 7 دنوں میں کم ہو جائے گا۔ آپ کے پیٹ پہ جمی ہوئی اضافی فالتو چربی وہ ضائع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دوسری میں وجہ بیان کرنا بھول گیا کہ جو ہے اس کی وجہ، دوسری وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ واک نہیں کرتے۔ چلنے کے عادی جو ہم پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ چلتے تھے، ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے چلنا چھوڑ دیا۔ ہم گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، پیدل چلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا بھی چلتے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم پیدل چل نہیں سکتے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے ہمارا جسم جو ہے دن بدن جو ہے اندر سے کمزور ہوتا جاتا ہے، اور خون کا عمل جو ہے رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور چربی جو ہے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل بالکل آسان ہے۔ عام سی ایک سبزی ہے
میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ایک ٹینڈا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹینڈا ایک سبزی ہے اور عام ملنے والی سبزی ہے، لیکن اس کا ایک موسم ہے اور اسی موسم میں ملتا ہے. آج کل یہ مل رہا ہے، اس لیے آج سے فائدہ اٹھائیں. آپ کرنا آپ نے کیا ہے، ایک پاؤ ٹینڈا لے لینا ہے، اس کو پانی میں آپ نے پکانا ہے. کالی مرچ ڈالنی ہے، نمک تھوڑا سا ڈال لیں حسب ضرورت. گھی بالکل استعمال نہیں کرنا، آئل کے بغیر اس کو پکانا ہے، یعنی ابالنا ہے. جب یہ اچھی طرح سے ابل جائے اس کے بعد آپ نے اس کو کھا لینا ہے. کھانا کب ہے؟ رات کے وقت. رات کا کھانا آپ نے نہیں کھانا. اگر آپ نے کھانا ہے، آدھا روٹی آپ کھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. پانی وغیرہ آپ پی سکتے ہیں حسب ضرورت، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ نے نہیں کھانی. تو انشاءاللہ آپ 15 دن اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کا جو ہے ویٹ بھی کم ہو جائے گا اور آپ کا بڑا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں نے ان دنوں کیا پرہیز کرنا ہے، تلی ہوئی چیزیں بالکل نہیں کھانی. پراٹھا وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کرنا، پکوڑے سموسے نہیں کھانے، آپ نے بروسٹ کڑھائی وغیرہ نہیں کھانی. یعنی زیادہ گھی والی چیز کوئی بھی آپ استعمال نہ کریں. یہ ویسے بھی زیادہ گھی والی چیزیں ویسے بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اور اس مسئلے میں بھی چاول آپ نے نہیں کھانے، پیپسی وغیرہ آپ نے نہیں پینی، کیونکہ چاول اور پیپسی کی وجہ سے تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پیٹ کا مسئلہ جو ہے یہ زیادہ مسئلہ پیٹ زیادہ باہر آ جاتا ہے. تو چاول، مرغی چاول، سعودیہ والے زیادہ تر دوپہر کے ٹائم میں مرغی چاول کھاتے ہیں. اس وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے، معدے کے مسائل ہو جاتے ہیں. اس لیے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے چاول کا استعمال کم کریں، کوشش کریں کہ روٹی استعمال کریں. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کر دیا کریں. اور جو دوست میرے چینل پہ نئے آئیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لازم چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے اور میں آپ لوگوں کے لیے روز نیا سے نیا نسخہ لے کر آتا رہوں. اللہ حافظ.